ایک اور خرافات 22 رجب کو آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگ، سنت کے دعوے دار، میں کہتا ہوں سنت کے جھوٹے ٹھیکیداروں، اگر تمہیں تاریخ کا علم ہے، تم نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں دین بتاتا ہوں کہ 22 رجب کو جو کنڈے کے نام پر، نیاز کے نام پر، اللہ اکبر کبیرہ، امام جعفر صادق کے نام پر جو نیاز سے کنڈے بھرے جاتے ہیں، جو کنڈے چڑھائے جاتے ہیں، جو کھیر اور پکوان پکائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ شرکیہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ نیاز، یہ نظر، یہ منتیں اللہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ قربانی ہے اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی غیر کے نام پر کیا جائے، اللہ نے اعلان کر دیا انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ اگر کسی غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کے نظر مانے گئے ہو، غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا گیا ہو، تو وہ چیز حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ کرنا حرام ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ اے اللہ والوں، میں پوچھتا ہوں جس امام جعفر صادق کو جو خانوادہ رسول سے ہے، تو لوگوں نے بدنام کیا کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ ہمارے نام کی جو نیاز کرے گا، ہمارے نام کی جو نیاز کرے گا اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور سن لو میرے نام کی نیاز کرو 22 رجب کو، اور اگر مرادیں پوری نہ ہو تو قیامت کا دن ہوگا، میرا دامن ہوگا، امام جعفر کا دامن ہوگا، اور تمہارا ہاتھ ہوگا، امام جعفر کا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھتا ہوں اے امت کے جیانوں، اے امت کے جوانوں، اے قسم کے کھانا کھانے والوں، دیگر مواقع پر تم کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، مگر کنڈے کے نام پر، ڈنڈے کے نام پر یہ غنڈہ گردی دین کے اندر اگر تم کرتے ہو تو یہ بہت بڑا کفریہ عمل ہے، اس لیے کہ نظر صرف اللہ کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کوئی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کوئی ایسا ہوگا، علی کا پوتا کوئی ایسا ہوگا، حسین کا بیٹا کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے نام کی نیاز کرو۔ ارے جس نے اپنی زندگی اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دی، اپنی زندگی مصطفیٰ کی سنتوں کی ترویج کے لیے قربان کر دی، کوئی وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ میرے نام کی نظریں کرو، میرے نام کی نیازیں کرو اور شرک کرو، کفر کرو، جہنم میں جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خانوادہ رسول سے ہے، یہ ایک من گھڑت باتیں ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس صدی سے لے کر کے اس صدی تک بیچ میں بیان کرنے والا اس کنڈے ڈنڈے تو کوئی نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ 14ویں صدی میں اس ہندوستان میں کس نے لے کر کے آیا؟ یہاں کون سے امام صادق آئے، کون سے امام جعفر آئے؟ مجھے بتاؤ۔ خدا کی قسم دین کے اندر یہ دھاندلی ہے، یہ دین کے اندر دھاندلی ہے، اور دین کے اندر یہ انتہائی خطرناک کفریہ اور بدعت عمل ہے جو آج یہ امت کر رہی ہے۔ ہاں البتہ یہ کوئی صحیح روایت نہیں، یہ کوئی مستند اور آتھنٹک بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ جو شیعوں نے، رافضیوں نے، یہودیوں کے چوزوں نے جو زمانہ رسالت سے لے کر کے زمانہ آج تک جو طرح طرح کے اسلام کو لبادہ اوڑھ کر کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ان لوگوں کی یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یہ شیعہ، یہ رافضی جنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے 22 رجب کو وہ سانحہ پیش آیا کہ امت اسلامیہ کے اوپر وہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے صحن ہے، خانہ کعبہ کے صحن پر دسترخوان بچھ چکا ہے، کھانے کے لیے تیار ہے، ایک قاصد جاتا ہے، پیغام لے جانے والا، پیغام رسانی کرنے والا پیغام لے جا کر کے پہنچاتا ہے۔ یا عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، ہاں بولو کیا بات ہے؟ یہ خبر لائی گئی ہے کہ امیر معاویہ دوحۃ العرب امیر المومنین، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہو چکی ہے۔ اس قدر غم سے نڈھال ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اس قدر غم طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں دسترخوان کو سمیٹ دیا جائے اور کھانے کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ اے میرے یاروں، میرے پیاروں، دین کے نام پر تم سے وہ کام کروایا جا رہا ہے
ہے جس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں، مگر امت اسلامیہ کے ان جیالوں کی موت پر تمہیں ایک طرح سے خوشی منانے کا ایک مہرہ دے دیا ہے تاکہ تم وہ بھول جاؤ اور اپنے غمیوں کے دل میں تم اس طرح کی خوشیاں مناؤ اور یہ جو ہے لعنت ملامت کرو صحابہ کے اوپر، تابعین کے اوپر، محدثین کے اوپر۔ عزیز